بلکہ ہمارے سلف میں ایسے حضرات بھی موجود ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں وہ آیات بھی ہیں کہ جو دوران سفر ہجرت نازل ہوئی ہیں، گویا کہ جنہیں نہ مکی کہا جا سکتا ہے نہ مدنی کہا جا سکتا ہے۔ مکہ سے لے کر مدینے تک کا سفر، اور اس میں بھی پھر 3 دن پہلے جو غار ثور میں روپوش رہے تھے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لگ بھگ 1 ہفتہ یا 10 دن تو اس میں کم سے کم لگے ہوں گے۔ تو اس دوران جو آیات نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوران سفر ہجرت نازل ہوئی، وہ بھی اس صورت میں موجود ہے۔ خاص طور پر وہ آیہ مبارکہ جو ہم پڑھ چکے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ وہ لوگ کہ جن پر ظلم ہوا تھا، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی، جنہیں شدید ترین ٹارچر کیا گیا، آج اجازت ہے ان کے ہاتھ بھی کھول دیے گئے۔ پھر مکی آیات میں اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام مکہ کا آخری دور تھا، اس میں مشرکین مکہ کی طرف سے شدید ترین مطالبہ ہو رہا تھا، یا تو اس نوع کا کوئی معجزہ دکھائیں جو پہلے انبیاء اور رسول کو دیا گیا، کوئی عصا آپ کے پاس بھی ہو جو زمین پر ڈالیں تو اژدہا بن جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا کہ مردہ کے سرانے کھڑے ہو کر کہتے تھے قم باذن اللہ، اور زندہ ہو جاتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا گیا کہ چٹان شق ہوئی اور اس میں سے ایک گامر اونٹنی برآمد ہو گئی، اس نے بچہ جنا، اور یہ ان لوگوں کا مطالبہ تھا، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے، یہ اپنی جگہ حقیقت ہے۔ لہٰذا اس نوع کا مطالبہ کیا گیا، یا تو کوئی بہت بڑا معجزہ دکھائیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں، یا یہ کہ وہ عذاب کے جس کی آپ بار بار ہمیں دھمکی سنا رہے ہیں اس کو فیس کرنے کو ہم تیار ہیں، اب لے آئیے وہ عذاب ہمارے اوپر۔ او تسقط علینا کسفا من السماء، آسمان سے کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دیجئے اور ہم اس کو ویلکم کرنے کو تیار ہیں۔ وہ آیت بھی ہم نے پچھلی مرتبہ جو ہمارا درس تھا اس میں پڑھی، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے اس میں تو اس قسم کا کوئی مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ مدینہ میں تو مسلمانوں کی ریاست قائم ہو چکی تھی، لیکن یہ کہ مکہ میں جب آپ تھے اور آپ کا جو آخری پیریڈ ہے ہجرت سے پہلے کا، تو اس موقع پر یہ مطالبات بڑی شدت سے کیے گئے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی جلدی مچا رہے ہیں آپ سے عذاب کے بارے میں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ان بہت یونیک صورتوں میں سے ہے کہ جس میں مکی اور مدنی دونوں قسم کی آیات ہیں۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا جو آخری رکوع ہے، بلکہ آخری 2 آیات، وہ تو خالصتاً مدنی انداز دیے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اہل ایمان سے 4 تقاضے کیے گئے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آپ کو کسی مکی صورت میں نظر نہیں آئیں گے، صرف مدنی صورتوں کا خاصہ ہے۔ تو گویا کہ آخری 2 آیات جو ہیں اس کے بارے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ وہ مدنی آیات ہیں، لیکن آخری رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ خالصتاً مکی آیات ہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ ان آیات کا مدنی آیات میں شامل ہونا کسی طرح بھی گویا کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، بڑا کان لگا کر اس کو سنو۔ وہ ہستیاں کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے وہ ایک مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان آیات کے مخاطب جو ہیں وہ تو وہی مشرکین مکہ ہو سکتے تھے جو اپنے ہاتھوں سے دیویاں اور دیوتا تراشتے تھے اور ان کو سجدہ کرتے تھے، ان کے معبودان باطل تھے۔ پھر 2 آیات جو ہم نے آخری مرتبہ پڑھی تھی، وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مشکلات القرآن میں سے ہے، بس کہ اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں، اگرچہ وہ تشریح کی نوبت نہیں آئے گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، اور نہیں بھیجا ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کسی نبی یا رسول کو مگر جب وہ کوئی خواہش کرتا تھا، کوئی آرزو کرتا تھا، کوئی تمنا کرتا تھا، کوئی پلاننگ کرتا تھا، تو شیطان اس کی اس پلاننگ میں دخل دے دیتا تھا۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً شیطان کے القاء کو محو کر دیتا تھا۔ گویا کہ شیطان اپنی طرف سے کوشش کرتا تھا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو پست کر سکے، اور ظاہر ہے کہ یہ خیال جو ہے طبع بشری میں آ سکتا ہے کہ مجھے 10 برس ہو گئے اس سرزمین مکہ میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے، ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ قریب ترین کا رشتہ دار ابو لہب، حضور کا سگا چچا، شدید ترین مخالفین میں سے،
لہذا جسے آپ کہیے کہ ہمت کا پست ہونا، شیطان اس طاق میں رہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شیطان جس قسم کا وسوسہ ڈالتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتے تھے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم فرما دیتے تھے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والے اور ہر شے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، تاکہ اللہ تعالیٰ بنا دے اس القاء شیطانی کو، وہ وسوسہ جو شیطان نے ڈالا ہے لوگوں کے دلوں میں، یا یہ کہ جس نے کوشش کی ہے نبی کے رسول کے دل میں ڈالنے کی، فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، وہ فتنہ بنا دے، آزمائش بنا دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں روگ ہے اور مرض ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور وہ لوگ کہ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، وان الظالمین لفی شقاق بعید، اور یقیناً ظالم جو ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں اور دور کی عداوت اور شقاوت میں پڑ چکے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ جو اس کی بڑی خوبصورت تفصیل ہے۔ دیکھیے یہاں اصل میں دو قسم کی آیات کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اگر آپ ذرا غور کریں گے۔ ایک تو آیات محکمات ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، لیکن کچھ آیات قرآن حکیم میں ایسی بھی ہیں جنہیں آیات متشابہات کہتے ہیں۔ اب یہ وہ آیات ہیں کہ جن کے گرد گویا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی ٹیڑھ ہے، کوئی روگ ہے، کوئی مرض ہے، وہ ڈیرا ڈال دیتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں قرآن کی آیات کے بارے میں لوگوں کے اندر شک و شبہات پیدا کرنے والے، اور اس دور میں بھی کہ جب کہ یہ آیات نازل ہوئی تو ایسا طبقہ موجود تھا کہ جو اس قسم کے اعتراضات کیا کرتے تھے۔ جب وہ آیت نازل ہوئی حرمت علیکم المیتہ، تو لوگوں نے اعتراض کیا، دیکھو جی عجیب بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ مار دے، جس پر موت طاری ہو جائے، وہ تو حرام ہے، اور جس جانور کو اپنے ہاتھوں یہ موت تک پہنچاتے ذبح کر دیں وہ جائز ہو گیا، کہ اللہ کا مارا تو حرام ہے اور انسانوں کا مارا ہوا جائز ہے۔ اسی طرح جو فرمایا گیا جو غالباً سورہ انبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 98، جی ہاں، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یقیناً تم بھی اور جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمام جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اب یہاں مشرکین کی طرف سے اعتراض کیا گیا، دیکھیے جی ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مشرکین میں اہل کتاب بھی تھے نا نصارہ، وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، ان کو پوچھتے تھے۔ یہودیوں میں ایک فرقہ موجود تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا، ان کو پوچھتا تھا۔ پھر مشرکین عرب خود فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے۔ دیکھو جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم خود بھی اور تمہاری وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کا مد مقابل بنا رہے ہو، جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، تمام جہنم کا ایندھن بنے گے۔ تو اس کے معنی کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ بھی جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ، حضرت عزیر بھی جائیں گے، فرشتے بھی جائیں گے۔ اب اس قسم کے اعتراضات جو ان لوگوں کی طرف سے کیے گئے تھے، اور خاص طور پر عیسائیوں نے جس آیت کے اوپر ڈیرا ڈالا تھا وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں قرآن حکیم کے الفاظ ہیں وَكَلِمَةٌ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ ہے کہ جو مریم کی طرف انہوں نے القاء کیا، اور اس کی روح ہے۔ تو عیسائی کہتے تھے دیکھو یہی تو بات ہم کہتے ہیں، روح جو ہے وہ آخر کسی کا جز ہوتا ہے نا۔ تو حضرت عیسیٰ کو خود قرآن کہہ رہا ہے روح من، وہ اللہ کی روح ہے، اللہ کا جز ہے، لہٰذا انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ دیکھو تمہارے قرآن کے اندر بھی گویا کہ ابنیت مسیح کی بات موجود ہے۔ اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو آیات متشابہات ہیں، کہ جہاں آ کر وہ مشرکین یا جو بھی معترضین ہیں وہ ڈیرے ڈال لیا کرتے تھے، اور یہاں گویا کہ فوکس کرتے تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 107 ہے، بلکہ اس کو دیکھ ہی لیجئے۔ وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ، وہی ہے کہ جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی کہ جس میں بڑی محکم آیات ہیں، بڑی پختہ آیات ہیں۔ یہ وہ تمام محکمات ہیں جو اساس ہے ہماری ایمان اور دین کی۔ ہن ام الکتاب، اور یہ ہے اصل میں کتاب کا اصل جوہر، اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، پھر حلت و حرمت کے جو احکامات اللہ کے ہیں، جو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہن ام الکتاب، یہ ہے اصل میں کتاب کا اصل ایسنس، اصل کا سینٹرل ایکسس۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اسی قرآن میں کچھ متشابہ آیات بھی موجود ہیں۔ اب دیکھیے اگلے آیات، اگلا حصہ پڑھیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کوئی ٹیڑھ ہوتی ہے، کوئی مرض ہوتا ہے، روگ ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ،
تو وہ تو اصل میں انہی آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہی ڈیرا ڈال لیتے ہیں اور اس سے اصل میں فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، لوگوں کے اندر وسوسہ اندازی کرتے ہیں، ان کے اندر غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، وہ ابتغاء تعویلی اور اس کی مختلف قسم کی تعویلیں کرتے ہیں۔ وما یعلم تعویلہ الا اللہ، اور ان کے تعویل جو ہے سوائے اللہ کے کسی کے علم میں نہیں۔ والراسخون فی العلم، اور وہ جو علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو ام الکتاب کے حامل ہیں، جو آیات محکمات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یقولون آمنا بہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، آیات متشابہات بھی، آیات محکمات بھی، کل من عند ربنا، ہر شے ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اس سے نہیں حاصل کرتے نصیحت مگر وہی لوگ کہ جو عقل والے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ ان آیات کے اندر اصل میں آیات محکمات اور آیات متشابہات کا ذکر ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمائے، وہ راسخین فی العلم ہیں، انہ الحق من ربک، یہ قرآن حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اس قرآن کے بارے میں ہی بڑے اعتراضات تھے نا، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا یہ تو شاعری ہے، یہ تو کہانت ہے، یہ تو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم خود ساختہ کلام ہے، بل افترا، یہ تو انہوں نے خود گھڑ لیا ہے۔ اب اس قسم کے جو اعتراضات تھے، وہ لوگ کہ جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں انہ الحق من ربہم، یہ ہے سب سے بڑی سچائی، الحق، سب سے بڑی حقیقت جو ان کے رب کی طرف سے ہوئی، فیؤمنوا بہ، لہذا وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، فتخبت لہ قلوبہم، اور ان کے دل اللہ کے سامنے نرم پڑ جاتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ وہ لوگ ہیں جسے سورہ آل عمران میں کیا کہا گیا تھا، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، علم میں رسوخ اختیار کرنے والے، رسوخ رکھنے والے، اور یہاں فرمایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ کتاب الحق ہے۔ دیکھیے اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق، سورہ حج میں یہ آیت ہم نے پڑھی۔ جان لو اچھی طرح اس حقیقت کو کہ اس کائنات کا سب سے بڑا حق وہ اللہ کی ذات ہے۔ قرآن حق ہے، محمد حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء حق ہیں، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مناجات میں نے آپ کو سنائی بھی تھی جو رات کی تنہائی میں پڑھا کرتے تھے، اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والقرآن حق۔ کیسی بڑی بڑی حقیقتیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا میں جمع کر دیا۔ انہ الحق من ربہم فیؤمنوا بہ، لہذا وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، محکم ایمان، دل کا یقین والا، فتخبت لہ قلوبہم، لہذا اس کے سامنے، اللہ کے سامنے، اس قرآن کے سامنے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ بلکہ سورہ زمر میں تو آیت یہ بھی موجود ہے کہ ان کی کھالیں بھی نرم پڑ جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ قرآن کے اندر جو ایک ہیبت ہے اور اس کے اندر جو جلالی کیفیت ہے اور جمال بھی ہے ساتھ، یقیناً ان دونوں کی کیفیات اگر انسان کے اوپر وارد ہوں تو انسان خود اپنے اندر ایک جھرجھری محسوس کرتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کھال اور اس کے بال جو ہیں وہ نرم پڑ گئے ہیں، اس کا پورا وجود اللہ کے سامنے پگھل رہا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً اللہ تعالیٰ تو لازماً راہ یاب کرے گا ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھی راہ کی طرف۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور ہمیشہ وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، وہ اسی دھوکے میں رہیں گے۔ کس دھوکے میں؟ کہ قرآن حق نہیں ہے، یہ تو شاعری ہے، کہانت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں اَوَا آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کہ ہمارے آباء و اجداد جنہیں یہاں سے بیتے ہوئے گزرے ہوئے ہزاروں برس ہو چکے، تمام زندہ کر لیے جائیں گے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ کر لیے جائیں گے، کیسے ممکن ہے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، بڑی دور کی کوڑی ہے جو محمد لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ تمام اعتراضات تھے، ان کے شکوک و شبہات تھے، ان میں سے بہت بڑا طبقہ اسی بات کا حامل تھا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ دنیا کی زندگی ہے اصل حقیقت، باقی مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کوئی ظن و تخمین تو ہے، کچھ عقائد تو ہے، کچھ لوگ آ کر بتاتے رہے ہیں ایک دن تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، سمجھ میں آنے والی بات، ان نظن الا ظنا، یہ تو کوئی ظن اور تخمین کی بات ہے، بات جو ہے ہمارا دل اس بات کے اوپر ٹوٹ نہیں رہا۔
تو فی مریۃ من، تو لوگ جو ہیں اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ اچانک انہیں محسوس ہوگا کہ قیامت کی گھڑی آ گئی، او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا پھر اللہ تعالیٰ کا وہ دن کہ جو کوئی خیر نہیں لیے ہوئے۔ اور یوم عقیم سے مراد کون سے دن ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک اور برباد کیا۔ عقیم کہتے ہیں اصل میں بانجھ کو، وہ خاتون کے جس کے اندر گویا کہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کوئی بچہ جن سکے، اسے بانجھ کہا جاتا ہے، عقیم کہتے ہیں۔ اسی سے گویا کہ اس کا مفہوم لیا گیا کہ وہ شے کہ جو ہر قسم کے خیر سے یکسر خالی ہے، جہاں کوئی امید نہیں ہے۔ تو یوم عقیم، وہ دن کے جس میں کہیں کوئی خیر نہیں ہے، ہر قسم کے ہر نوع سے خالی دن، اسے ایام اللہ بھی کہا گیا، اللہ کے دن، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک کیا، برباد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوئے۔ تو یا یہ کہ ان پر وہ دن آ جائے، وہ عذاب والا دن کہ جس میں کہیں کوئی خیر نہیں ہے، جس سے بچ نکلنے کی کہیں کوئی صورت نہیں۔ او یاتیہم عذاب یوم عقیم، الملک یومئذ للہ۔ اب یہاں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا کہ اس دن تو اختیار اور بادشاہی اور راج اور حکومت صرف اللہ کا ہوگا۔ کہا گیا نا قرآن میں لمن الملک اليوم، وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں بڑے بڑے جو ہے خدائی کے دعوے دار تھے، فرعون بھی دیکھا، نمرود بھی ہو گزرا، پھر یہ کہ اتنی شداد بھی تھا کہ جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ اور جیسا کہ کہا ہے، بہرحال وہ فارسی کا شعر ہے، ہر شخص کے اوپر بھی کسی درجے میں صادق آتا ہے کہ نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست، اپنی ذات میں ہر شخص جو ہے آپ کو فرعون نظر آئے گا۔ جب اللہ کا حکم پس پش ڈال رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پاؤں تلے روند رہا ہے، اپنی آزاد مرضی سے اس نے گویا کہ خود جینے کا سلیقہ وضع کر لیا ہے، کسی آسمانی ہدایت کا اپنے آپ کو طالب نہیں سمجھتا، تو اس سے بڑھ کر فرعونیت اور کیا ہوگی؟ لمن الملک اليوم، اس دن اس بادشاہی اور جو راج ہے اس کا حقدار کون ہے؟ للہ الواحد القہار، اس دن کہا جائے گا کہ آج تو اختیار اور بادشاہی اور حکومت اور راج تو صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ الملک یومئذ للہ، اس دن راج ہوگا اللہ کا، یحکم بینہم، اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے اس میں کہیں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی، ناانصافی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ بدکاروں کو، فاسقوں کو، دوسروں پر ظلم کرنے والوں کو، جس نے اس دنیا کے اندر جو ہے دوسروں کو اپنے ظلم کی چکی کے اندر پیسا ہے، ان کو بھرپور سزا مل کر رہے گی۔ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ العدل ہے، مجسم عدل ہے، تو لہذا وہ جو فرمایا گیا یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، پس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کی۔ دیکھیے میں بار بار توجہ دلاتا ہوں، صرف اسلام یا ایمان جسے ہم قانونی ایمان کہتے ہیں کہ بائی انسیڈنٹ ہم جو ہیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، مسلمان ہیں، لیکن اگر اعمال صالحہ سے ہمارا دامن خالی ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، دین کے تقاضے، ایمان اور تقویٰ اگر انسان کے اندر موجود نہیں ہے، جس کی بنیاد پر اس کا عمل، اس کی سیرت و کردار اسی رنگ میں رنگا نہ جائے، تو وہ ایمان اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ لہذا قرآن حکیم میں سینکڑوں مقامات آپ کو مل جائیں گے، شاید اس میں کوئی تجاوز کر رہا ہوں، لیکن 20 مقامات تو یقیناً ہیں، ممکن ہے 100 سے زائد ہو جائے اس کی تعداد، کہ جہاں ایمان اور عمل صالح کو بالکل لازم و ملزوم کی حیثیت سے لے کر آئے۔ فوری طور پر میں دلیل دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت کا، مغفرت کا، رضوان کا، کن لوگوں سے؟ سورہ فتح کی آخری آیت کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ کا پختہ وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان رکھتے ہیں اور اعمال صالحہ پر کاربند ہیں۔ یہ شرط ایسی ہے جس کو آپ جدا کر ہی نہیں سکتے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے ساتھ اللہ کا پختہ وعدہ ہے مغفرت کا بھی اور اجر عظیم کا بھی۔ اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، بالکل وہی انداز جو سورہ فتح میں ہم نے دیکھا، وعد اللہ الذین آمنوا، ابتدائی الفاظ بالکل وہی ہیں، اللہ کا پختہ وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اس دنیا میں بھی تو اللہ نے بھیجا ہے نا، یہاں بھی تو استخلاف ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ تو خلیفۃ اللہ فی الارض بنا کر بھیجا انسان کو، لہذا دنیاوی خلافت کا پختہ وعدہ کن لوگوں کے ساتھ؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہاں منکم پہلے لے آئے،
اللہ کا پختہ وعدہ ہے ان لوگوں سے جو اہل ایمان ہیں تم میں سے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ انہیں لازماً اس زمین میں استخلاف عطا فرمائے گا، حکومت عطا فرمائے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس دین کو تمکن عطا فرما کر رہے گا۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے۔ گویا کہ دنیاوی ثمرات جو ہیں اللہ پر ایمان کے، اعمال صالحہ کے اور اللہ کے پختہ وعدے کے نتیجے میں استخلاف فی الارض، مسلمانوں کی حکومت لازماً قائم ہوگی۔ اور چشم فلک نے دیکھا، دور خلفائے راشدین کو اپنے سامنے رکھیے، معلوم دنیا کا تقریباً 1/3 حصہ وہ تھا کہ جو اسلام کے سرنگوں تھا۔ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ وہ اہل ایمان بھی تھے اور سیرت اور کردار کے بھی پختہ تھے۔ ان دونوں جگہ کے اوپر بالکل وہی انداز ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، سورہ فتح کی آخری آیت، اور وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یہاں بھی انہی دونوں چیزوں کو اکٹھا کر لیا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم، وہ ہوں گے ان باغات میں کہ جن میں نعمتیں ہی نعمتیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، فوری کنٹراسٹ کیا ہے؟ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے بہت ہی اہانت والا، ذلت اور رسوائی والا عذاب۔ قرآن حکیم کا یہ اسلوب ہے کہ فوری کنٹراسٹ، اہل ایمان کا ذکر جہاں ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اللہم اجعلنا منہم، اے پروردگار ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ ہم بھی نام کے مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں ہماری ولادت ہوئی ہے، لیکن اگر ان تقاضوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دے، اعمال صالحہ، سیرت و کردار، دین ہماری ترجیح بن جائے، ایمان و تقوی ہمارے اندر موجود ہو، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور جہاں اس عذاب کا ذکر ہے، اللہم ربنا لا تجعلنا معہم، اے پروردگار کہیں ہمیں ان میں شامل نہ فرما دے۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ کفروا وکذبوا، اکثر و بیشتر جہاں قرآن میں یہ دونوں اصطلاحات ساتھ ساتھ آئی ہیں، وہاں تو اصطلاحی کفر مراد ہے کہ جنہوں نے انکار کر دیا، اسلام کو قبول کرنے سے منکر ہو گئے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا۔ لیکن جہاں صرف تکذیب آئی ہے، وکذبوا بآیاتنا، وہاں وہ لوگ بھی مراد ہیں کہ جو مانتے تو ہیں اس دین کو یا تورات کا، جو اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اور رسول بھیجے، لیکن ان تقاضوں کو ادا کرنے کو تیار نہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ سورہ جمعہ کی وہ آیت آپ میں سے بہت سے حضرات کو شاید یاد بھی ہو، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی کہ جنہیں ہم نے تورات عطا فرمائی تھی اور اس کے بعد انہوں نے تورات کے تقاضوں کو ادا نہیں کیا۔ دیکھیے یہاں گویا کہ وہ لوگ تورات کے منکر نہیں تھے، انہوں نے تورات کا کفر نہیں کیا تھا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہاں تو یقیناً مراد وہی کفر ہے جو اصطلاحاً کفر کہلاتا ہے، جنہوں نے اسلام کی دعوت کو رد کر کے کفر اور شرک کے اندر رہنا منظور کر لیا۔ لیکن وہاں آپ کیسے تعبیر کریں گے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، وہ لوگ جو حامل تورات تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی تھی، ثم لم يحملوها، اور اس کے بعد انہوں نے اس تقاضوں کو ادا نہیں کیا، کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال تو ان گدھوں کی سی ہے جن کی پشت پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہاں دیکھیے تکذیب کس معنی میں آیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں آئے گا کفر اور تکذیب دونوں اکٹھے، تو وہاں یقیناً اصطلاحاً کفر مراد ہے، جنہوں نے تکذیب کر دی، رد کر دیا محمد کی دعوت کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن قرآن میں وہ آیات بھی تو موجود ہیں کہ جہاں ماننے والے اللہ کے بھی اور اس کتاب کے بھی، لیکن اگر وہ عملاً تکذیب کر رہے ہیں، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، بہت ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، مانتے تو ہیں تورات کو اللہ کا کلام، لیکن یہ کہ اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں، یہ اصل میں وہ عملی تکذیب ہوگی۔ لیکن یہاں اصطلاحی تکذیب کا ذکر ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت اختیار کی اللہ کے رستے میں اور پھر مارے گئے، شہید ہو گئے۔ ہمارے ہاں اصطلاحاً شہادت وہ مقام ہے کہ جہاں کوئی شخص اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، لیکن اس کا مادہ جو ہے وہ تو گواہی ہے، اللہ کے دین کی گواہی دینے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی، وہ تو اگرچہ حضرت عمر تو شہید کر دیے گئے،
لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال تو سامنے ہے، سینکڑوں جنگوں میں حصہ لیا، ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو زخمی نہ ہوا ہو، جہاں کسی نہ کسی زخم کا نشان موجود نہ ہو۔ بڑی حسرت تھی ان کی کہ کاش کہ مجھے موت آئے میدان جنگ میں، وہ مرتبہ شہادت انہیں حاصل ہو سکے۔